السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد۔ سلطان محمود غزنوی حصہ سوم۔ سلطان محمود غزنوی نے اب قدرے آرام کے بعد ہندوستان پر چھٹے حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس مرتبہ یوں ہوا کہ آنند پال نے اپنی گزشتہ شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے ہندوستان کے راجاؤں سے مدد طلب کی۔ اب اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر بھی تیار ہو گیا اور راجاؤں نے اس کی مالی امداد بھی دل کھول کر کی۔ آنند پال کی ان جنگی تیاریوں سے سلطان قطن لا علم نہیں تھا، بلکہ اس کی تمام خبریں مل رہی تھیں۔ چنانچہ وہ غزنی سے پوری تیاری کے ساتھ نکلا اور پشاور کے نواح میں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اسی دوران آنند پال بھی اس کے لشکر کے سامنے آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ آنند پال کے ساتھ ہی بہت بڑا لشکر تھا اور اس میں ہاتھی بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ جیسے ہی آنند پال نے حملے کی ابتدا کی تو سلطان کے تیر اندازوں نے نہایت برق رفتاری کے ساتھ اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ آنند پال کے لشکریوں نے جو ہی خندق کو عبور کیا تو سلطان کے مجاہدوں نے ان کا استقبال اپنی تلواروں کے ساتھ کیا۔ اب ہوا یہ کہ جو بھی واپس جانا چاہتا وہ گہری خندق میں جا گرتا۔ آنند پال خود ایک ہاتھی پر سوار ہو کر جنگ کی نگرانی کر رہا تھا۔ سلطان کے تیر اندازوں نے فوراً اس کے ہاتھی اور اس کے ارد گرد تیر برسانا شروع کر دیے۔ چنانچہ ہاتھی پلٹ کر جو بھاگا تو اپنے ہی لشکر کو روندا ہوا چلا گیا۔ آنند پال وہاں سے شکست خوردہ حالت میں جو بھاگا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس طرح اس کے دارالحکومت ہونڈ پر سلطان کا بآسانی قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان نے پنجاب کا رخ کیا اور وزیر آباد، سہودرہ اور بھیم نگر کے مشہور قلعوں کو فتح کر لیا۔ ان تمام علاقوں سے اس نے مندروں میں بے بس دیو داسیوں کو آزاد کروایا اور ان کی دعائیں حاصل کی۔ سلطان محمود غزنوی نے اب ہندوستان پر اپنے نوے حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس مرتبہ اس کا ارادہ مشہور شہر تھانسیر تھا، جس پہ ایک مندر تھا جو کہ ہندوؤں کے نزدیک ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس میں یوں تو بے تحاشا بت نصب تھے، مگر سب سے بڑے بت کا نام جگسم تھا۔ اس بت کے بارے میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت اسی وقت ظہور میں آ گیا تھا جب دنیا میں پہلا انسان پیدا ہوا تھا۔ یہ بت دراصل ہندوؤں کے دیوتا وشنو جی کا بت تھا جو کہ تانبے کا تھا۔ تھانیسر پر حملہ کرنے کے خیال سے جب سلطان پنجاب پہنچا تو اس نے محض صلح نامہ کے خیال سے جو کہ راجہ آنند پال اور اس کے درمیان ہوا تھا ایک قاصد آنند پال کے پاس بھیجا اور اسے یہ اطلاع دی کہ اس بار سلطان کا ارادہ ہے کہ تھانیسر پر حملہ آور ہو، کیونکہ پنجاب سے تھانیسر تک کے راستے کی تمام مشکلات دور کرنا ہے اور راستہ صاف کرنا ہے، اس لیے تم اپنے چند قابل اعتماد لوگ ہمارے ساتھ کر دو تاکہ تمہارے زیر نگین قصبات وغیرہ کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ آنند پال نے سلطان کے اس حکم کو فوراً تعمیل کی اور اپنے تمام علاقوں کے تاجروں کو حکم دیا کہ وہ غلہ اور روغن وغیرہ اور دیگر ضروریات زندگی کو سلطان کے لشکر میں پہنچانے کا بہترین بندوبست کریں، نیز اس بات کا خیال رکھیں کہ سلطان کے لشکر کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ جبکہ اس نے سلطان کے نام ایک خط بھی لکھا تھا کہ میں آپ کے احکامات کی تعمیل کے لیے ہر طرح سے حاضر ہوں اور آپ کا سچا فرمانبردار ہوں، مگر یہ عرض کرنے کی ضرور جسارت کروں گا کہ تھانیسر کا مندر شہر والوں کی ایک بہت بڑی عبادتگاہ ہے۔ اگرچہ آپ کے مذہب میں بت شکنی ثواب ہے، مگر تھانیسر کے مندر کی سلسلہ میں میری گزارش ہے کہ آپ اس کو منہدم نہ کریں، راس کے عوض آپ جو مناسب خیال فرمائیں طلب فرمائیں۔ اس کے جواب میں سلطان نے صاف جواب دے دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ راجہ آنند پال نے ہندوستان کے تمام راجاؤں کو مطلع کر دیا کہ سلطان محمود غزنوی تھانیسر پر حملہ آور ہونے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے اور وہ اسی سلسلے میں پنجاب میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا اگر تم تھانیسر کی حفاظت کا بندوبست کر سکتے ہو تو کر لو۔ تھانیسر اس وقت دہلی کے راجہ کے ماتحت تھا، چنانچہ وہ سلطان کے خلاف بھرپور تیاری کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دیگر راجاؤں کو بھی مدد کے لیے کہا۔ دہلی کا راجہ بھی تراوڑی کے میدان میں جمع ہو ہی رہا تھا کہ سلطان تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا تھانیسر پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور شہر میں تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اب سلطان نے تراوڑی کے میدان کا رخ کیا جہاں پر ہندوؤں کا لشکر اس کے خلاف جمع ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بہت ہی بڑا لشکر ہے، مگر پورا لشکر ایک سالار کے ماتحت نہیں ہے، یعنی ہر راجہ کا الگ لشکر ہے۔ چنانچہ سلطان کے پہلے ہی حملے میں اس لشکر کو شکست فاش نصیب ہوئی اور آنند پال وہاں سے فرار ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی کا سب سے بڑا کارنامہ سومناتھ کے مندر کی فتح ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یہ مندر ہزاروں سال پرانا تھا۔ اس مندر کی عمارت میں 56 ستون تھے اور یہ ستون ساگوان لکڑی سے بنائے گئے تھے جن میں سیسا پگھلا کر ڈالا گیا تھا۔ اس مندر کی خاص بات اس میں نصب بہت بڑا بت تھا جس کی کل اونچائی 5 گز تھی۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ہندوستان کے تمام بت سومناتھ کے بت کے ماتحت تھے، جبکہ مندر کے اندر
सोने की एक जंजीर थी जिसका वजन 200 मन था। इसमें लातादाद छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थी। पूजा पाठ के वक्त जब जंजीर को हिलाया जाता तो घंटियों की आवाज को सुनकर बड़ा पुजारी मंदिर में पहुंच जाता था। सुल्तान जब अपने लश्कर के साथ सोमनाथ के करीब समंदर के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि सोमनाथ का किला बहुत ही बुलंद है। पूरे हिंदुस्तान के राजाओं ने इसकी हिफाजत के लिए लश्कर रवाना किए थे। 3 रोज तक मुसलसल जद्दोजहद होती रही मगर सुल्तान को किसी तरह कामयाबी न मिली। तीसरे रोज हिंदुस्तान भर के तमाम लश्कर किला के आसपास जमा हो गए, जबकि अहले किला की मदद के लिए और भी बहुत से लश्कर आन मौजूद हुए। तीसरे रोज सुल्तान महमूद गजनवी ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। उसके बाद उसने भरपूर हमला शुरू शहर पर करने का अपने लश्कर को हुक्म दिया। घुमसान का रन पड़ा। हिंदुओं का लश्कर देखते ही देखते तितर बितर होकर रह गया और मुसलमान शहर में दाखिल हो गए। सुल्तान फतह मिलने के बाद अपने खास सालारों के हमराह शहर में दाखिल हुआ। उसके बाद वो उस मशहूर और मारूफ मंदिर में दाखिल हुआ जिसकी धूम पूरे हिंदुस्तान में मची हुई थी। उसने देखा कि ये बुत वाकई बहुत बड़ा है। इसने देखा कि बुत हवा में मुअल्लक था और लोग अकीदत से इस पर सोने चांदी के सिक्के और जेवरात निछावर करते और इसके पेट में डालते। अभी सुल्तान इस बुत के बारे में सोच ही रहा था कि वहां पर हिंदुओं के बड़े बड़े पुजारी और पंडित आ गए और सुल्तान के आगे हाथ बांधकर अर्ज करने लगे कि सुल्तान अगर इस बुत को ना तोड़े तो इसके कदमों में सारे हिंदुस्तान की दौलत रख दी जाएगी। मगर सुल्तान ने इन्हें तारीखी जवाब दिया कि मैं बुत तोड़ने के एवज दौलत कभी कबूल ना करूंगा। इस तरह मरने के बाद लोग मुझे महमूद बुत फरोश के नाम से पुकारेंगे और अगर मैं इस बुत को तोड़ दूंगा तो लोग मुझे बुत शिकन कह कर याद रखेंगे, लिहाजा मैं इस बुत को जरूर तोड़ूंगा। अब सुल्तान ने अपना गुर्ज घुमाकर जो इस बुत को मारा तो वो बुत देखते ही देखते जमीन पर आ रहा और उसके पेट से ढेरों सोना चांदी बरामद हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर पै दर पै 17 हमलों के बाद दक जैसी मूसी बीमारी में मुब्तला हो गया, मगर तवज्जो से इलाज न होने की वजह से मर्ज बढ़ता गया। सुल्तान अपनी जिंदगी में अक्सर औकात जंगो जदल में मसरूफ रहा था, मगर जबकि इस मर्ज में आराम करना बेहद ज़रूरी होता है। शुरू में तो सुल्तान ने अपना मर्ज लोगों से पोशीदा रखा और हशाश बशाश दिखाई देता रहा ताकि उसके लश्करियों को हौसला मिलता रहे, मगर रफ्ता रफ्ता मर्ज खतरनाक होता गया और आखिर 421 हिजरी में 63 बरस की उम्र में इस्लाम का ये गाजी अपने खालिक की हकीकी से जा मिला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए इन्फो@जवाद के साथ।